حدیث پاک کا مفہوم ہے ایمان کا لباس پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا اور ثمرہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور ال izah پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور ال izah سے ان 10 چیزوں کے تعلق سے پڑھیں گے جو وضو کو نہیں توڑتیں۔ فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء۔ یہ فصل ہے ان 10 چیزوں کے بیان میں جو وضو کو نہیں توڑتیں۔ فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء۔ یہ فصل ہے ان 10 چیزوں کے بیان میں جو وضو کو نہیں توڑتیں۔ عشرة أشياء لا تنقض الوضوء۔ 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتیں۔ عشرة أشياء 10 چیزیں لا تنقض الوضوء وضو کو نہیں توڑتیں۔ اب وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ ظہور دم لم یصل عن محلہ۔ ظہور دم خون کا ظاہر ہونا، ایسے خون کا ظاہر ہونا لم یصل عن محلہ جو اپنی جگہ سے نہ بہے۔ صرف خون کا ظاہر ہونا، دکھنا، نظر آنا وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر جسم میں کانٹا چبھ جائے یا انجیکشن لگنے کی وجہ سے خون ظاہر ہو، نہ بہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون سے وضو تب ٹوٹے گا جب کہ خون نکل کر بہہ جائے، ایسی جگہ بہہ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اگر خون ظاہر تو ہوا، نظر تو آیا، دکھا، لیکن بہا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا جو کہ اپنے محل سے، اپنی جگہ سے نہ بہے۔ وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذی یقال له رشتہ۔ اور گوشت کا گرنا، سقوط لحم گوشت کا گرنا، من غیر سیلان دم خون کے بہے بغیر، یعنی اگر گوشت جسم سے گرے، جسم سے جھڑ جائے لیکن خون نہ بہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جسم سے پاک چیز کے جدا ہونے سے، الگ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون نکلے اور خون نکل کر بہہ جائے تب وضو ٹوٹے گا۔ اگر گوشت کے ساتھ خون بھی نکلتا اور وہ بہہ جاتا تو اب وضو ٹوٹتا، لیکن خون نہیں نکل رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ عرق مدنی، عرق مدنی ایک بیماری ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے جلد کے اوپر سے گوشت جھڑتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسے عرق مدنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیماری عام طور پر مدینہ شریف میں ہوتی تھی، اس لیے اسے عرق مدنی کہتے ہیں، مدینہ شریف کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یقال له رشتہ، جسے رشتہ کہا جاتا ہے۔ عرق مدنی کو فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ یقال له بالفارسی یا رشتہ، جسے فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، اور کیڑے کا نکلنا، خروج دودۃ اور کیڑے کا نکلنا، من جرح زخم سے، واذن اور کان سے، وانف اور ناک سے۔ کیڑا زخم سے نکلے یا کان سے نکلے یا ناک سے نکلے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کیڑا ناپاک نہیں ہے، اور کیڑے کے ساتھ جو خون یا پیپ وغیرہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، بہت قلیل ہوتی ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، زخم، کان اور ناک سے کیڑے کا نکلنا وضو کو نہیں توڑتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس ذکر، اور ذکر کو چھونا، یعنی مرد کے شرمگاہ کو چھونا، مرد کا اپنے شرمگاہ کو چھونا وضو نہیں توڑتا۔ اسی طرح عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونا وضو نہیں توڑتا۔ اسی طرح ذکر کی طرح اگر کوئی بندہ دبر کو چھوئے، یعنی پیچھے کے مقام کو چھوئے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس ذکر،
اور ذکر کو چھونا یعنی شرمگاہ کو چھونا وضو کو نہیں توڑتا۔ ومسو امرأتن، اور عورت کو چھونا بھی وضو نہیں توڑتا۔ اگر کوئی بندہ کسی نامحرم عورت کو چھوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف کے نزدیک نامحرم کو بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقیء لا یملأ الفم، اور ایسی قے جو کہ منہ بھر نہ ہو، قے ہو لیکن وہ منہ بھر نہ ہو۔ منہ بھر قے کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ قے اتنی ہو جس پر منہ بند نہ کیا جا سکے، جسے تکلف کے بغیر نہ روکا جا سکے، اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ جو قے بغیر تکلف کے نہ روکے وہ قے منہ بھر قے کہلاتی ہے۔ تو جو قے منہ بھر نہ ہو وہ وضو کو نہیں توڑتا۔ وقیء لا یملأ الفم، اور ایسی قے جو کہ منہ کو نہ بھرے یعنی منہ بھر نہ ہو، اس سے بھی وضو نہیں توڑتا، وہ بھی وضو کو نہیں توڑتا۔ وقیء بلغم ولو کثیرا، اور بلغم کی قے اگرچہ زیادہ ہو، بلغم کی قے سے بھی وضو نہیں توڑتا، اگرچہ زیادہ ہی ہو، اگرچہ منہ بھر ہو تب بھی بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بلغم لیس دار ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے، اس سے نجاست نہیں ملتی، اس لیے بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح جو منہ بھر قے نہیں ہوتی وہ گویا کہ معدہ کے اوپر سے آتی ہے، جو معدہ کے اندر سے آتی ہے وہ منہ بھر ہوتی ہے، جو قے منہ بھر نہیں ہوتی وہ معدہ کے اوپر سے آتی ہے، یعنی اس میں نجاست وغیرہ نہیں ہوتی زیادہ، اس لیے وہ وضو نہیں توڑے گی۔ وقیء لا یملأ الفم، اور ایسی قے جو کہ منہ بھر نہ ہو وہ بھی وضو کو نہیں توڑتی۔ وقیء بلغم، اور بلغم کی قے بھی وضو کو نہیں توڑتی، ولو کثیرا، اگرچہ زیادہ ہو۔ وتمایل نائم، اور سونے والے کا جھکنا، سونے والے کا جھک جانا، سونے والا جھک جائے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ احتمل زوال مقعدتہ، یعنی سونے والا جھک جائے اور اس کے مقعد کے زوال کا احتمال ہو، یعنی اس کے مقعد کے اٹھنے کا احتمال ہو۔ ایسا سونے والا جس کا مقعد جمع ہوا ہو، جس کا مقعد اچھی طرح جمع ہو، متمکن ہو، اگر وہ جھک جائے تو جھکنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ اس کا مقعد اٹھ گیا ہوگا، کیونکہ احتمال سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فقہ کا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یقین سے زائل ہوتا ہے۔ جب یہ اس کا مقعد جمع ہوا ہے تو اسے یقین ہے کہ اس کا مقعد نہیں اٹھا، ٹھیک ہے، صرف جھکنے کی وجہ سے مقعد اٹھنے کا احتمال ہے، اٹھا ہے یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو ہم حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ یقین ہو جائے کہ ہاں اس کا مقعد اٹھ گیا ہے تو اب ہم حکم لگائیں گے کہ ہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ مقعد اٹھے گا تو جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، اور ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے ریح کے خارج ہونے کا امکان ہے، اسی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ خیر، وتمائل نائم، اور سونے والے کا جھکنا، احتمل زوال مقعدتہ، ایسے سونے والے کا جھکنا کہ اس کے مقعد کے زوال کا احتمال ہو، اس کے مقعد کے اٹھنے کا احتمال ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور جمے ہوئے مقعد والے کی نیند، ایسا بندہ جس کی مقعد جمی ہوئی ہے اگر وہ سو جائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس کا مقعد جمع ہوا ہو اس کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے وضو تب ٹوٹے گا جب کہ مقعد جمی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی غفلت سے سونے سے کوئی معنی نہ ہو۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور ٹیک لگا کر سونے والے، ٹیک لگا کر سونا، متمکنین یعنی ٹیک لگا کر سونا، ٹھیک ہے۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور ٹیک لگا کر سونا، وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ، اگرچہ وہ کسی چیز سے ٹیک لگائے ہو۔ متمکنین یعنی جمے ہوئے
مقعد والے کی نیند اگرچہ وہ کسی چیز سے ٹیک لگایا ہوا ہو، یعنی ایسا بندہ جس کی مقعد جمی ہوئی ہے اور وہ کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے ہے، ایسی چیز ہے جس چیز کو ہم ہٹائیں گے تو وہ گر جائے گا، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں گے تو وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدٍ إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا، اور جمے ہوئے مقعد والی کی نیند اگرچہ وہ کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے ہو، اگر اسے ہٹا دیا جائے، لو ازیلا، اگر اسے ہٹا دیا جائے، سقطا، وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مقعد جمی ہوئی ہے، اگرچہ ٹیک لگا کر ہی صحیح، جمی ہوئی تو ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ولو ازیلا سقطا، اگرچہ وہ چیز ایسی ہو جس چیز پر وہ ٹیک لگائے ہے کہ اس چیز کو ہٹانے سے یہ گر جائے گا، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ابھی تو اس کا مقعد جمع ہوا ہے نا، ہٹے گا تب دیکھیں گے. علی الظاہر فیہما، یعنی دونوں مسئلوں میں ظاہر ترین قول یہی ہے، اس سے پہلے والے مسئلے میں اور اس مسئلے میں ظاہر ترین قول یہی ہے. اس سے پہلے والا مسئلہ تھا کہ سونے والے کا جھک جانا جس سے مقعد کے اٹھنے کا احتمال ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ظاہر مذہب یہی ہے کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ احتمال ہے کہ مقعد اٹھ گیا ہوگا، صرف احتمال سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہی ظاہر مذہب ہے، یہی ظاہر ترین قول ہے. اور ایسا بندہ جس کی مقعد جمی ہوئی ہے، اس کا سونا بھی وضو کو نہیں توڑتا، اگرچہ وہ کسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا ہو، ایسی چیز ہو جسے ہٹانے سے وہ گر جائے، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. یہی ظاہر مذہب ہے. وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، اور نمازی کی نیند، وَنَوْمُ مُصَلٍّ، اور نمازی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی. وَلَوْ رَاكِعًا، اگرچہ وہ رکوع کرنے والا ہو، أَوْ سَاجِدًا، یا سجدہ کرنے والا ہو، یعنی نمازی اگر رکوع یا سجدے میں سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کب نہیں ٹوٹتا؟ اعلیٰ جہت السنتی، جبکہ رکوع اور سجدہ سنت کے طریقے پر ہو، سنت کے وصف پر ہو. اعلیٰ جہت السنتی، اعلیٰ وصف السنتی، جبکہ سنت کے وصف پر ہو، سنت کے طریقے پر ہو. سنت یعنی جس طرح رکوع کرنا، جس طرح سجدہ کرنا سنت ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سنت طریقہ جو ہے رکوع اور سجدے کا، اس میں اعضاء ڈھیلے نہیں پڑتے. جب اعضاء ڈھیلے نہیں ہوں گے تو وضو توڑنے کا حکم ہم نہیں لگائیں گے. ہاں، اگر عورت رکوع یا سجدے میں سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ سنت طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ عورت کے نماز کا جو سنت طریقہ ہے، رکوع اور سجدے کا جو سنت طریقہ ہے، اس سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس لیے عورت کا یہ جو مسئلہ ہے عورت کے بارے میں نہیں ہے. وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُنَّةِ، اور نمازی کی نیند اگرچہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہو، سنت طریقے پر، نمازی اگر سنت طریقے پر رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے سو جائے تو یہ سونا وضو نہیں توڑتا. واللہ موفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. اللہ ورسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.